حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے ادھر مولا وعلیکم السلام. حکمت نمبر 150 نہج البلاغہ کی، جس میں اس کی ایک خاص یونیکنیس ہے، اس سے میں کچھ باتیں کہ جو شاید ہماری زندگی کے لیے مفید ہوں پیش کرنا چاہوں گا. 150 جو حکمت نمبر ہے اس کا تعلق ڈونٹس سے ہے. ایک ہے ڈوز، ایک ہے ڈونٹس، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. 150 حکمت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس ولی نے ہمیں کچھ باتوں کے بارے میں بتلایا ہے کہ جو نہیں کرنی چاہیے، اور زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں بعض مرتبہ وہ باتیں کہ جو کرنی چاہیے ان سے زیادہ اہم ہے جو نہیں کرنی چاہیے. جو علماء عرفا نے کہا ہوا ہے کہ ہم میں سے اکثر یہ جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ نہیں جانتے کیا نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے اس سے اپنے آپ کو بچا لیں تو خود بخود تخلیہ اور تزکیہ ہو جاتا ہے نفس کا، جس کا آغاز ہوتا ہے لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر العمل ویرجی التوبۃ بطول العمل یقول فی الدنیا بقول الزاہدین ویعمل فیہا بعمل الراغبین ان اوتی منہا لم یشبع وان منع منہا لم یقنع یعجز عن شکر ما اوتی ویبتغی زیادۃ فیما بقی عنہ ولا ینتہی امر ولا یاتی. یہ پوری حکمت نمبر ہے 150 جو لاسٹ نہج البلاغہ کا پورشن ہے، شارٹ کوٹیشنز اس میں. اور بالخصوص یہ حکمت اس اعتبار سے بھی قابل غور ہے کہ جہاں مولا علیہ السلام سے ایک شخص نے خود فرمائش کی تھی کہ آپ مجھے نصیحت کریں، تو آپ اپنے آپ کو جگہ پہ رکھ کے سوچیں کہ آپ حجت خدا سے مولا علیہ السلام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا میں آپ سے کچھ نصیحت چاہتا ہوں، اور امیر المومنین نصیحت کر رہے ہیں یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا. لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر العمل، دیکھو بغیر کسی عمل کے آخرت کی امید نہ رکھنا. یہاں سے شروع ہوتی ہے نصیحت. لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر العمل ویرجی التوبۃ بطول العمل، اور لمبی آرزوؤں کا یا لمبی زندگی کا بہانہ بنا کر توبہ کو ڈیلے نہیں کرتے رہنا. ویرجی التوبۃ بطول العمل، ابھی تو بہت زندگی باقی ہے، ابھی تو بہت کچھ ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے. ویرجی التوبۃ بطول العمل یقول فی الدنیا بقول الزاہدین، دیکھو ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جو باتیں تو زاہدوں جیسی کرتے ہیں، آپ ان کی باتیں سنیں گے ایسا لگے گا اس سے بڑا تو تارک الدنیا کوئی ہے نہیں. وَيَعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّاغِبِينَ، لیکن ان کے کام اور حرکتیں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی حب دنیا میں مبتلا کوئی نہیں. تو ایسے جو ہم بھی آج ایک بہت بڑے معاملے مشکل کا شکار ہیں کہ ہم کہتے ہیں بچوں میں، یوتھ میں اور بڑوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، ڈیول پرسنالٹیز ہوتی ہیں. یہاں کچھ اور ہوتے ہیں، اپنی پروفیشنل لائف میں کچھ اور ہوتے ہیں، اپنی فیملی لائف میں کچھ اور ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں آتی ہیں ہمیں بھی فیڈ بیکس آتے ہیں، شکایتیں آتی ہیں کہ مولانا فرض کیجئے کہ میرے ہسبینڈ ہیں جو نماز جمعہ کے بھی پابند ہیں، نماز جماعت میں بھی آتے ہیں، ویسے مجلس میں بھی ہیں، لیکن گھر میں پہنچیں تو ایسا لگتا ہے جیسے شمر آ گیا ہو جیسے. تو یہ ہے ڈوئل پرسنالٹی کہ کہاں پر کچھ اور ہوتے ہیں، پروفیشنل لائف میں کچھ اور ہوتے ہیں، اپنے خوشی کے موقعوں پر کچھ اور طرح سے بیہیو کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے یار ان سے زیادہ تو کوئی پتہ نہیں دنیا میں غرق انسان کو ہے نہیں. مجلس میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے ان سے زیادہ کوئی متقی ہے نہیں. تو یعمل فیہا بعمل الراغبین، کہ باتیں کرتے ہیں زاہدوں جیسی اور عمل کرتے ہیں حب دنیا جیسا، راغبین جیسا. یعمل فیہا بعمل الراغبین ان اوتی منہا لم یشبع وان منع منہا لم یقنع. مجھے جانا ہے ایک اور منزل تک، لیکن جو خطبہ، اللہ کا شکر ہے کہ جب ہماری آج سے میرے خیال میں شاید 25 سال پہلے جب میں نے خطابت شروع کی تھی تو اس وقت جو نہج البلاغہ کے خطبوں میں سے جو چند ابتدائی خطبے میں نے یاد کیے تو اس میں سے یہ خطبہ تھا، تو آج تک میری نوک زبان ہے. وَيَعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّاغِبِينَ إِنْ أُوتِيَ مِنْهَا لَمْ يَشْبَعْ. ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کتنا بھی انہیں مل جائے یہ سیر نہیں ہوتے، کتنی بھی دنیا کی نعمت میں کتنا بھی ان کو پیٹ بھر جائے کبھی ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں. إِنْ أُوتِيَ مِنْهَا لَمْ يَشْبَعْ وَإِنْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَقْنَعْ. اور اگر کہیں پر کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ جہاں پر کچھ کم ہو جائے ان کی زندگی میں تو قناعت بھی نہیں کر پاتے، پھر بے چین ہو جاتے، الجھن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے کبھی کوئی حرام طریقے سے اپنے کوئی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، کہتے ہیں قانے نہیں ہوتے. منع منها لم يقنع يعجز عن شکر ما اوتی ويبتغي زیادۃ فیما بقی عنہ ولا ینتہی یامر بما لا یاتی. جو اللہ پھر دیتا ہے تو شکر نہیں کرتے، يعجز عن شکر ما اوتی ويبتغي زیادۃ فیما بقی. جب کم ہو جاتا ہے تو شکوہ کرتے ہیں کہ کیوں کم ہو گیا. مولا علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان میں سے نہیں ہونا، 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 یہ نہیں ہونا. ڈونٹ سے پورا خطبہ اسی طرح سے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. پھر اس کے بعد مولانا نے کہا یوناسفس فیما یفنا و یسامح فیما یبقى. مقابلہ کرتے ہیں ایسی چیزوں میں کہ جو فنا ہونے والی ہیں اور سستی کرتے ہیں ایسی چیز میں جو باقی رہنے والی. ایک مل کے صلوات بھیجے گا. نام ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. Do not aspire for the things that will perish and ignore things that will last
for good. یہ مولا علیہ السلام نے فرمایا ہے. یعنی وہ چیز جو فنا ہونے والی ہے، دنیا ہے جو فنا ہونے والی ہے، اس پہ مقابلہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے. میرے پاس کون سا موبائل ہے، میرے کتنی پراپرٹیز ہیں، میری کون سے ماڈل ہے میری کار کا، کتنے میرا سپر ہے، کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس میں تو بہت مقابلہ کرتے. چند اس میں مقابلہ کرتے تو باقی چیزوں میں بھی تو نہیں. وہ یسامح فیما یبقی، جو باقی رہنے والی آخرت ہے اس میں کیئرلیس ہو. ارے کیا فرق پڑتا، کون سا جمعہ واجب ہے، کون سا یہ کرنا واجب ہے، کون سا یہ، کون سا وہ، کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے ان کے پاس. یہ مولانا کا ان میں سے نہیں ہونا. میں نے کہا نا ڈونٹس ہیں، یہ ان میں سے نہیں ہونا. اچھا یہ جو ہے نا ینافس، یعنی کمپٹیشن کرتے ہیں ایک دوسرے سے. یہ قرآن میں لفظ آیا ہے 2 جگہ پر، اور ایک ہی آیت میں 2 جگہ دو مرتبہ لفظ آیا ہے سورہ مطففین میں. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے لیے سزاوار ہے، جن کے لیے حق بنتا ہے کہ کمپیٹ کرنے والے کمپیٹ کریں ایک دوسرے سے جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے. یہ وہ چیز ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ کمپٹیشن کا لفظ یوز نہیں کیا. یعنی جہاں پر حق ہے کہ انسان آئے اور کوشش کرے کہ ہاں میں کچھ بہتر کر سکوں کسی اور سے، اس میں بھی ظاہر قربتن اللہ خلوص کی نیت کے ساتھ ہے، وہ ہے جنت کی یہ نعمتیں اور خود لقاء اللہ. میں آپ کے سامنے آیتیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا اشتیاق بھی ہو جائے. سورہ مطففین کی آیت نمبر 23 سے یہ بات شروع ہو رہی ہے. علی الارائک ینظرون، کہ جنتی وہ ہوں گے کہ جو جنت کے صوفوں پر، علی الارائک کا میں ترجمہ یہ کر سکتا ہوں صوفے، کہ جنت کے صوفوں اور تختوں پر آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نصرۃ النعیم، یہ آیت مجھے بڑی لطیف لگتی ہے. اور ان کے چہروں پر جنت کی نعمتوں کی تازگی ہوگی. فریش ہوں گے چہرے. ہوتا ہے نا بندے جیل ویل لگا کے آتے ہیں، تھوڑا سا جو ہے وہ چہرے پہ کچھ ڈینٹ پینٹ کر کے آتے ہیں، ڈینٹنگ پینٹنگ وغیرہ کر کے اچھی طرح سے، اس طرح سے کہ چہرے اچھی طرح فریش لگ رہے ہوں. تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بہرحال خیر مثال پتہ نہیں دینی چاہیے. اور شب ضفاف جو ہے وہ بعد میں اگر دیکھ لیا جائے کسی کو تو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہی جو میک اپ تھا وہ کیا تھا اور باقی کیا تھا. تو تعرف فی وجوہہم نصرۃ النعیم، کہتے ہیں کہ جنت کی جو تازگی ہے نا، وہ جنت کی نعمتوں کی تازگی ہے، ان کے چہروں پر گلو کر رہے ہوں گے ان کے چہرے، اور جنت کے صوفوں پہ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. یسقون من رحیق مختوم، اور مہر لگی ہوئی خالص شراب انہیں پلائی جا رہی ہے. ختامہ مسک، وہ مہر بھی مشک کی ہوگی، مطلب یہ کہ انتہائی خوشبودار. یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، ان نعمتوں کے لیے کمپیٹ کرنے والوں کو چاہیے کہ آپس میں کمپٹیشن کریں، دنیا کے لیے نہیں، ان کے لیے. مل کے صلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وعجل فرج. یہ حق بنتا ہے. تو مولا علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 150 آپ کے ذہن میں رہے. مولا کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کمپٹیشن کرتے ہیں ان کے لیے، ان چیزوں کے لیے جو فنا ہو جانے، اور کیئرلیس تسامح ہوتے ہیں، یعنی تسامح کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں کہ جو باقی رہنے والے، ان میں سے نہیں ہونا. مولانا کہا ان میں سے نہیں ہونا. ٹھیک ہے. جب قرآن کے پرسپیکٹو سے اس کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں کے بارے میں کہا ہے. 4 طرح کے لوگ ہیں جو آپس میں کمپٹیشن کرتے ہیں مختلف چیز. ایک ہے یسارعون فی الکفر، جلدی کرتے ہیں کچھ لوگ کفر کرنے میں. ابھی آپ دیکھیے اسرائیل اتنا ظلم کر رہا ہے، کچھ لوگوں کو اتنی جلدی تھی کہ بڑے بڑے برانڈز، ہم ایک دوسرے سے بڑھ کر اس کی سپورٹ کریں. تو چاہے وہ فیشن برانڈز ہیں، چاہے وہ مثال کے طور پر فوڈ چینز ہیں، کہیں بھی کوئی گلوبل برانڈ ہے، ہمارا نام ٹاپ پر آئے. کچھ کنٹریز کو بھی بڑی جلدی ہمارا نام ٹاپ پر آئے، ہم ان کے ساتھ ہیں. یسارعون فی الکفر، وہ کفر میں جلدی کرتے ہیں، اپنے آپ کو یوں ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم ان کفر والوں کے ساتھ. قرآن جنہیں کفر کہہ رہا ہے، وہ خود اپنے آپ کو تو نہیں کہتے کفر، لیکن قرآن جنہیں کفر کہتے ہیں اللہ کا انکار کرنے والوں کے ساتھ. کچھ اس میں جلدی کرتے ہیں. یہ سورہ آل عمران میں ہے، سورہ مائدہ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس بارے میں جلدی کرتے ہیں. یہ ایسے آپ اپنی مثال لے لیجئے. یہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ذرا سا ماحول کوئی کفر کا ہو فوراً اس میں بہتے چلے جاتے ہیں. اب آپ کو کتنے ہی ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو طرح طرح کے نام پر آپ کے سامنے ایکسکیوز پیش کریں گے کہ مولانا دیکھیں اگر ہم کسی نامحرم لیڈی سے ہاتھ نہیں ملائیں تو کتنا برا لگے گا اس کو اسلام کے بارے. تو ان کے پاس کہیں نہ کہیں کوئی جواز ہوتا ہے، کیونکہ ماحول ایسا ہے. تو کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی جواز نکالو، کوئی طریقہ ایسا نکالو کہ کوئی اسلام بدل جائے. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے. ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی کو رسول اللہ نے بھیج دیا تھا حبشہ، کیونکہ وہ مسلمان ہو گئی تھی اور ان کے بارے میں خطرہ تھا کہ وہ اپنے باپ کی وجہ سے کہ دوبارہ سے کافر نہ ہو جائے. اور عبید اللہ ابن جہش کا شوہر، وہ بھی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ، عبداللہ ابن جعفر خود جعفر طیار کے ساتھ ہی چلے گئے تھے حبشہ. وہاں پہنچے، وہاں پر جو کہ کرسچینٹی کا ماحول تھا، ہر طرف شراب تھی، وہاں ہر طرف یہ تھا. تو وہ عبید اللہ ابن جہش وہ اپنے آپ کو نہیں روک سکا. وہ کہیں نہ کہیں سے اس کے بعد سلپ ہو گیا ایسے
کہ پہلے وہ نشے میں، پھر شراب میں، اس کے بعد آخر میں اسلام کو چھوڑ دیا، مسیحیت کو اختیار کر لیا، رشتہ ٹوٹ گیا. اس خاطر ہے کہ ام حبیبہ سے رسول اللہ نے شادی کی تھی خود کے. ابو سفیان کو کہنے کا موقع نہ ملے کہ یہ مسلمان ہیں، جاتے ہیں ہجرت کر لیتے ہیں، اس کے بعد مسلمان عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں دوسروں کے لیے. تو بہرحال لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ماحول میں ایسے غرق ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے یسارعون فی الکفر، فوراً سلپ ہو جاتے ہیں کفر کی طرف. کچھ ایسے ہیں یسارعون فی الاثم. اسی طرح سے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ ہیں جو گناہ میں مقابلہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور اس میں سب سے بڑی مصیبت اس وقت سوشل میڈیا. گناہ میں مقابلہ کرنے میں ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے گناہ کو پوسٹ کرنا. گناہ کو پوسٹ کرنے میں بعض لوگ جیسے بریک کرتے ہیں نا گناہ کو، اس میں ایک دفعہ ہے کہ بے حجابی ہو گئی ہے، ایک غلط فنکشن ہو گیا ہے، ایک غلط کام ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد کو پوسٹ بھی کرنا اور اس پہ لائکس کی بھی متمنی رہنا. یا لا یجوز اظہار دم امام الاخرین، آیت اللہ سیستانی نے اپنی ویب سائٹ پہ فتوے کو لکھا ہوا ہے. گناہ کرنا تو غلط ہے، کسی اور کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار کرنا جائز نہیں. اگر فرض کیجئے کہ کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے اس کو پوسٹ کرے. یہ دوسرا بڑا گناہ ہے، شاید جو اصل گناہ سے زیادہ بڑا گناہ ہو. لیکن آپ دوسروں کو جرأت دے رہے ہیں، آپ دوسروں کو یہ بتلا رہے ہیں کہ اٹس کوائٹ نارمل کہ اب یہ کیا جائے، کچھ نہیں ہوتا. اور آہستہ آہستہ یہ روٹین بن جاتا ہے. اس خاطر ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ جو پہلی مرتبہ فرض کیجئے کسی نے بے حجابی کے ساتھ جب اس گیدرنگ کی ہوگی، پہلی مرتبہ اس نے جو دوسروں کو جرأت دلائی ہوگی، تو اللہ جانے کس کس کے گناہ میں کون کون شریک ہے. اس لیے خبردار کوئی ایسا کام نہ کیجئے کہ جہاں ایک تو غلط کام، اس کے بعد آپ اس کو اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا یہ. اب اس میں اسراف بھی ہے، اس میں بے حجابی ہے، اس میں بہت کچھ ہے. یسارعون فی الاثم، کچھ گناہ میں مقابلہ کرتے ہیں. تیسری قسم انشاءاللہ میں اور آپ اس میں سے ہوں، یسارعون فی الخیرات، یہ نیکیوں میں مقابلہ. سورہ انبیاء میں بھی، سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے کہا. اور چوتھی قسم ہے وہ یسارعون وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کچھ ہیں کہ جو مغفرت، توبہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش. سبحان اللہ. وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور ایک ایسی جنت کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کا احاطہ زمین و آسمان سے زیادہ بڑا ہے. اور عدت للمتقین، یہ جنت اللہ نے متقین کے لیے بنائی ہے.